میرا نام نقیب اللہ محسود ہے۔ اگر آپ مجھے بھول نہیں گئے تو میں ایک مقتول ہوں۔ میری 2 بیٹیاں اور 1 بیٹے کی سسکیاں مجھے قبر میں بھی سنائی دیتی ہیں۔ میری زندگی میں بس ایک ہی خواہش تھی کہ میں خوبصورت لگوں، اور اللہ کا شکر ہے میں خوبصورت تھا بھی۔ یقین نہ آئے تو آپ میرا نام گوگل میں ڈال کر دیکھیے، آپ کو میری تصویریں مل جائیں گی۔ پھر دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ میں خوبصورت ہوں کہ نہیں۔ میرا خیال تھا میں ماڈلنگ کی دنیا میں نام پیدا کروں گا۔ میرے اس خیال پر میرے والد کو اعتراض رہتا تھا، بھائی بھی مجھے دیکھ کر زیادہ خوش نہیں ہوتے تھے، مگر میں اپنی ہی دھن میں لگا رہتا تھا۔ میں نے بڑی محنت سے اپنی تصویریں دوستوں سے بنوائی تھیں اور فیس بک پر انہیں لگایا تھا کہ شاید کسی پروڈیوسر یا ڈائریکٹر کی نظر ان پر پڑ جائے۔ میں نے والد سے چھپ کر اداکاری بھی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے لگتا تھا یہ کام میرا نہیں۔ میں کراچی میں ہی کام کرنا چاہتا تھا، لیکن کبھی کبھی والد صاحب کہتے کہ واپس ڈیرہ اسماعیل خان جاؤ اور کاروبار شروع کر لو۔ میں نے مزدوری کر کے کچھ پیسے اکٹھے کر لیا اور پروگرام تھا کہ سہراب گوٹھ میں دکان بناؤں گا۔ اسی کشمکش میں پھر ایک رات مجھے ملیر پولیس نے پکڑ لیا۔ میں نہیں جانتا میرا قصور کیا تھا اور مجھے کیوں پکڑا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے بہت مارا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ لوگ مجھے چھوڑ دیں گے، لیکن انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ میں کیا بتاؤں۔ پھر ان کے صاحب نے انہیں آرڈر دیا کہ اسے ٹھوک دو۔ وہ مجھے لے گئے اور ملیر کے ویرانے میں جا کر صرف 2 گولیاں ماری اور میں مر گیا۔ مجھے مارنے والے کا نام بھی آپ جانتے ہیں، جی ہاں، وہی راؤ انوار SSP ملیر۔ وہ بہت بڑا آدمی ہے، میں جانتا ہوں کہ اسے کوئی نہیں پکڑے گا اور نہ ہی کوئی اس کو کچھ بگاڑ سکے گا۔ میں مر گیا، میرا باپ انصاف کے لیے بلکتا مر جائے گا، لیکن راؤ انوار کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا۔ میرا نام خلیل احمد ہے اور میں بھی ایک مقتول ہوں۔ میں اپنی بیوی اور 4 بچوں سمیت بورے والا جا رہا تھا۔ گاڑی ہمارے محلے کے ایک شریف لڑکے ذیشان کی تھی، جسے میں نے کہا تھا پیٹرول ڈلوا دوں گا، ہمیں ساتھ لے چلو۔ اس نے حامی بھر لی اور ہم صبح سویرے نکل پڑے۔ ہم نے سوچا کہ دوپہر تک بورے والا پہنچ جائیں گے۔ جب ہم ساہیوال کے قریب پہنچے تو اچانک پولیس والوں کی گاڑیاں ہمارے ارد گرد آ گئیں۔ ان گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے پولیس والوں نے ہم پر بندوقیں تان لی۔ ہم ابھی رکنے ہی والے تھے کہ ان میں سے کسی نے گولی چلا دی۔ ہم نے گاڑی روکی تو ہمیں پولیس والوں نے گھیرے میں لے لیا۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ مارنا نہیں۔ پھر گولیاں چلنا شروع ہو گئیں۔ میں نے دیکھا میری بیٹی اریبہ کو بھی گولی لگی ہے۔ میری بچی کے لیے تو ایک ہی گولی کافی تھی۔ میری بیوی بھی گولیوں کی زد میں آ چکی تھی، نہ جانے اسے اتنی گولیاں کس جرم میں مار دی گئی تھیں۔ ذیشان کی گردن سے بھی خون بہ رہا تھا، وہ بھی مر چکا تھا۔ جتنی گولیاں مجھے لگی تھیں اس کے بعد زندہ نہیں رہا جا سکتا تھا، سو میں بھی مارا گیا۔ میں گناہگار آدمی تھا، مگر مجھے اتنا پتا نہیں تھا کہ مجھے کس جرم میں مارا گیا ہے۔ میرے 10 سالہ بیٹے اور 4 سالہ بیٹی نے مجھے مرتے ہوئے تڑپتے ہوئے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں انہیں کیوں چھوڑ دیا گیا تھا۔ اگر یہ رحم دلی تھی تو میری بیٹی اریبہ کو بھی چھوڑ دیتے، تھوڑا سا رحم اور ہوتا تو میری بیوی کو بھی چھوڑ دیتے۔ ویسے تو مجھے اپنے مرنے اور ذیشان کے مرنے کا بھی پتا نہیں، لیکن عورتوں اور بچوں کو تو اس طرح نہیں مارا جاتا۔ خیر، میرے مرنے کے بعد وہی ہوا جو ہونا تھا، رونا دھونا، پولیس، مقدمہ، عدالت۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گولیاں چلانے والے چھوٹ گئے۔ میں کیوں مارا گیا اس کا کوئی حساب نہیں۔ ویسے بھی پاکستان میں زندہ رہنے والوں کا کیا ہے جو مرنے والوں کا کچھ ہو۔ میرا نام صلاح الدین ہے اور میں بھی ایک مقتول ہوں۔ مجھے یہ سارے دنیا والے الٹا دکھائی دیتے ہیں۔ بھلا یہ کوئی بات ہے کہ مجھے سکول بھیج دیا گیا؟ میں بڑا آدمی ہوں، یہ مجھے پیدا ہوتے ہی پتہ چل گیا تھا، اس لیے میرا پڑھنے کو دل نہیں لگتا تھا۔ مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں لگتا تھا کہ لوگ اپنی چیزوں کی حفاظت کیوں کرتے ہیں۔ میں چھوٹا تھا پھر بھی دنیا کی ہر چیز کو اپنا سمجھتا تھا۔ اپنے شہر کا ہر گھر مجھے اپنا ہی گھر لگتا تھا۔ بس مجھے اتنا پتا تھا کہ ابا جی ایک ہی ہوتے ہیں۔ بس ابا جی واحد آدمی تھے جو میری بات کو سمجھ لیتے تھے۔ کوئی مجھے سائیں کہتا تو کوئی مجھے پاگل کہتا۔ صرف ایک ابا جی تھے جو مجھے کچھ نہیں کہتے تھے۔ 1-2 بار میں گم ہو گیا تو انہوں نے میرے بازو پر گھر کا پتہ اور فون نمبر لکھوا دیا۔ مجھے بڑی دیر بعد سمجھ آئی کہ میں جہاں بھی رہوں گھر والوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں کہاں ہوں۔ مجھے کئی بار پولیس والوں نے پکڑا، مارا اور چھوڑ دیا۔ مجھے زندگی میں صرف 2 باتیں سمجھ آئی تھیں کہ دنیا میں ہر چیز صرف پیسے سے ملتی ہے اور پیسہ ATM مشین سے ملتا ہے۔ مجھے ATM سے پیسے نکالنے کا طریقہ آ گیا تھا، جتنے نکالتا انہیں ادھر ادھر اڑا دیتا تھا۔ ویسے بھی یہ پیسے کبھی نکلتے تھے اور کبھی نہیں نکلتے تھے۔ میں کام چھپ کے نہیں کرتا تھا، وہ جو کیمرہ ATM مشین کے اوپر لگا ہوتا ہے اس سے اپنی تصویر بھی بناتا تھا۔ ایک دن پھر میں نے یہی کیا تو مجھے کچھ لوگوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس والے مارتے تھے، پوچھتے تھے، پھر مارتے تھے۔ جس دن پکڑا گیا اس کی اگلی رات مجھے کچھ لوگ ساتھ لے گئے۔ انہوں نے کچھ پوچھا، پھر مارا، پھر پوچھا، پھر مجھے مار ہی دیا۔ میں نے بڑی مظلومیت سے ایک سوال پوچھا تھا کہ ایک گل پوچھا مارو گے تے نہیں، یہ تسی مارنا کتھوں سیکھیا؟ بس پھر کیا ہوا، مجھے مار ہی دیا گیا۔ ابا جی کو جب میرے مرنے کی خبر ملی تو وہ رو پڑے۔ پولیس پر پرچہ کرایا، پھر اپنے پیر صاحب کے کہنے پر چھوڑ دیا۔ پیر صاحب جیل میں ہوتے ہیں اور بڑے آدمی ہیں۔
मेरा नाम सगीर अहमद खान है, मैं अभी मारा नहीं गया। या यूं कहिए नकीबुल्लाह खलील और सलाहुद्दीन की तरह कत्ल नहीं हुआ। मुझे कई बरस हो गए अपने जैसे मकतूल लोगों के लिए आवाज उठाते। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अगर कोई तगड़ा आदमी किसी को मार डाले तो उसको बचाने के लिए जमीनी आसमानी ताकतें हरकत में आ जाती हैं। अगर कोई नकीबुल्लाह खलील अहमद या सलाहुद्दीन जैसा गरीब मारा जाए तो अदालती कार्रवाई के लिए गवाह बदल जाते हैं, शवाहिद मिट जाते हैं, मुद्दई भाग जाते हैं। नकीबुल्लाह खलील या सलाहुद्दीन को इस सारे कानूनी चक्कर का कोई पता नहीं था, वो सब मारे गए। ये सब ड्रामे मेरे देखे भाले हैं, इसीलिए मुझे खौफ भी आम आदमी की निस्बत ज्यादा महसूस होता है। मैं जरा सा खतरा भांप कर किनारे हो जाता हूँ, शायद इसीलिए अब तक जिंदा हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ मेरे प्यारे मुल्क में मकतूल होने में ज्यादा देर नहीं लगती। अगर किसी दिन मुझे कोई रावनवार दहशतगर्द करार देकर मार डाले, मेरे खानदान के सामने ही मुझे कत्ल कर डाले तो कुछ नहीं होगा। इस मुल्क में सारे मकतूल नकीबुल्लाह खलील अहमद, सलाहुद्दीन और सगीर अहमद हैं, और जो कातिल हैं वो सब राव अनवार हैं। आप राव अनवार हैं तो खुशकिस्मत हैं, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। अगर हम में से हैं तो अपने मकतूल होने का इंतजार कीजिए। वस्सलाम।